یہ آپ تھم میل دیکھ سکتے ہیں. اس تھم میل میں یہ شخص اللہ یاری کے لیے اس نے کافر لکھا اور خود کو اس نے اہل سنت لکھا, اور یہ اللہ یاری صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے. اور آپ اس کی ذرا تمیز, اس کی بات کرنے کا انداز دیکھیں. میں تمہیں اوپن چیلنج دیتا ہوں, آؤ میدان میں اور آ کر اپنے 12 ائمہ معصومین کا عقیدہ ثابت کرو. یہ عقیدہ معصومیت کا کہاں سے لے لیا؟ تمہارے اگر 12 ائمہ معصومین سچے ہیں تو آؤ اور آ کر قرآن اور سنت سے مجھے ان 12 کے 12 اماموں کا ایمان ثابت کرو. تم خنزیر کے بچے وہاں بیٹھ کے کہتے ہو کہ صدیق کا, فاروق کا, عثمان کا ایمان ثابت کرو, اور پہلے تم اپنے 12 ائمہ معصومین کا ایمان ثابت کرو. جب آپ کسی کو دلہ کہیں گے, جب آپ کسی کو خنزیر کا بچہ کہیں گے, تو کون آپ سے بات کرے گا؟ وہ تو آپ کو یہی سمجھے گا نا کہ بھائی ایک پاگل ہے, ایک وہ ہے 4 ٹانگوں پہ چلنے والا, وہ بھونک رہا ہے. تو آپ سے بات ہو ہی نہیں سکتی جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ عزت کیا ہوتی ہے, احترام کیا ہوتا ہے, خلوص کیا ہوتا ہے, ادب کیا ہوتا ہے, اور کسی سے محبت سے بات کیسے کی جاتی ہے. جب آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو پھر یقیناً آپ کو شیعوں کے بارے میں, شیعوں کے قائد کے بارے میں بھی نہیں پتا. تو اس صاحب کا اللہ یاری سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی ہے, تو یہاں پر بھی اس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی, اس کے بارے میں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ یاری نے خالی اس کو عمریہ کہا کہ آپ عمری پارٹی سے ہو. تو یہ غلط بات تھوڑی ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ عمری پارٹی سے ہو, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم حسنی ہیں, ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا لیڈر ہے. تو آپ لوگوں کو بھی تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو عمری پارٹی سے کیا دیا تو اس میں کوئی غلط تھوڑی ہے. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ یہ شخص بڑا اچھل رہا تھا. اس نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں کہ جی اللہ یاری اس سے بات نہیں کرتا. تو آئیے اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے آ کر اللہ یاری سے بات کر کے کیا اکھاڑ لیا ہے. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آپ اپنے 12 ائمہ معصومین کا ایمان ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ اپنا تعارف کریں, آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ میں الحمدللہ اہل سنت سے ہوں اور مسلمان ہوں, اور یہ اتنا تعارف کافی ہے. اہل سنت تو ہم ہیں. اچھا, اہل سنت آپ ہیں. کس کی سنت پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا اہل ہم ہیں, اس کے پیروکار ہم ہیں. جی بالکل, ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں, اور میرا تعلق اہل سنت سے ہے, اور آپ کا تعلق مذہب جعفریہ سے ہے. مذہب جعفریہ سے تو آپ اللہ یاری کو کہہ رہے ہیں نا. کتنا ڈرا ہوا یہ شخص ہے. اگر جو اس نے تھم میل میں لکھا وہی کہہ دیتا نا کہ آپ تو کافر ہیں, آپ کا تو کسی مذہب سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے, تو اس کا ڈر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کو مذہب جعفری نہیں کہنا چاہیے تھا. جو اس نے ادھر لکھا نا تھم میل میں وہ کہنا چاہیے تھا, اگر واقعی یہ دلیر تھا. خیر آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم جعفری ہی, دنیا میں صرف جعفری ہی اہل سنت ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. آپ بتائیں نا, آپ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, کیا چیز ہیں آپ؟ نہیں, میں نہ بریلوی ہوں, نہ دیوبندی ہوں, نہ اہل حدیث ہوں. ہمارا فرقوں سے کوئی, جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آدمی ایسا دیکھیں, جماعت عمریہ میں ایسے لوگ ہیں نہیں کہ نہ وہ اہل حدیث ہیں, نہ حنفی ہیں, نہ شافعی ہیں, نہ مالکی ہیں, نہ اشعری ہیں, نہ ماتوریدی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کوئی ہے نہیں. اگر تو ایک منٹ میری سن لیں جی, اللہ یاری صاحب سن لیں. اگر تو آپ نے اب یہاں پر جماعت عمریہ آپ دوبارہ بولا, تو میں پھر آپ کو جماعت حسن اللہ یاری صاحب, میں تو جہاں سے شروع ہوں گا, آپ تو ٹھیک ہے سوچ بھی نہیں سکتے نا. ٹھیک ہے, ابھی بھائی آپ کو عمر کے نام سے آپ کو شرط وہ آتا ہے, آپ کو شرم آتا ہے؟ نہیں, اگر میں ام بنین, عمر آپ کا امام نہیں ہے. ام بنین پہ شرم آتی ہے. نہیں, ام البنین سلام اللہ علیہا ہماری امام نہیں ہے, وہ ہماری امام نہیں ہے. وہ ایک خاتون ہے, حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زوجہ ہیں ام البنین سلام اللہ علیہا, ان کی ناموس ہے, وہ ہمارے امام نہیں ہے. دیکھیں حنفی حضرات کا امام کون ہے؟ ابو حنیفہ.
उनको शर्म आता है उनको हनफी कह दो? जमाअत शवाफे का इमाम कौन है? शाफी। उनको शर्म आता है शाफी? इस शख्स ने अभी आगाज ही में एतराफ कर दी। भाई पहली बात यह है, देखो तुम आपने अपने फिरके का तारुफ नहीं कराया। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसका ताल्लुक जमाअत उमरिया से हो। उमर आपका इमाम है, जिसका इमाम उमर है, जिसका इमाम अबू बकर है, और उसका कोई फिरका ना हो, वो देवबंदी ना हो या शाफी ना हो या मातुरिदी या अशअरी ना हो। देखो ये रोजे की हालत है हमारी, कोई ये जरूरी नहीं कि हम आपसे गुफ्तगू करें, और ऐसे अफराद बहुत होते हैं जो गुफ्तगू के लायक नहीं होते अगर आप ईमानदारी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है, मुझे सबको पता है आपका ताल्लुक किसी ना किसी फिरके से है, या तो आप देवबंदी हैं या तो बरेलवी हैं या अहले हदीस हैं। चलो ठीक है। हनफियों के कई अक़साम है ना, एक किस्म तो है नहीं। पाकिस्तान में उम्दा तौर पर बरेलवी भी इस तरह से अभी शुरू ही से बेईमानी से पेश आए ना, तो हम आपसे गुफ्तगू बीच में शुरू हो गया। लफ्ज ना बोलें, बेईमानी वाले तो लफ्ज ना बोलें, बेईमानी वाले लफ्ज ना बोलें। बिल्कुल डर गया। डर कौन गया? अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदाज से पता चल रहा है ना, टेंशन ना लें। और जो जज्बाती हो गए हो या हमें पता चलता है, ठीक है, सामने वाला जब डर जाता है ना वो जज्बाती हो जाता है, हमें पता होता है। बिलाल आरिफ भाई चले अभी आप अपना तारुफ भी दे दें और उसके बाद जो है ना फिर मौजू को मुंतखब करते हैं। जी 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 मैं अभी कर देता हूँ। देखें भाई बात ये है कि हसन अल्लाह यारी साहब, आपको बड़ा वाज़ेह बता देता हूँ मैं कि मैं अहले सुन्नत मुसलमान हूँ। कुरान के मुताबिक आती अल्लाह व आती रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वालों में से हूँ। अभी यहाँ पे आगे फ़िरके कहाँ से आगे, फलां कहाँ से आगे, फलां कहाँ से आगे, तो सर मैं ना किसी फ़िरके को मानता हूँ ना किसी जमात को मानता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मेरा तारुफ यही है। अब आप मुझे कहें कि अब तुम शर्त है कि तुमने हम्बली बनना है, तुमने मालिकी बनना है, तुमने हनफी बनना है, तुमने किसी और फिरके में जाकर देवबंदी बन जाना है या बरेलवी बन जाना है, तो सर ये आपकी शराइत के मुताबिक तो नहीं होगा ना। आपकी बात मेरे मुंह में नहीं आ सकती या मेरी बात आपके मुंह में नहीं जा सकती ना। बड़ा वाज़ेह है कि हम आती अल्लाह व आती रसूल वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाले हैं। कलाम अल्लाह और कलाम रसूल, हम अल्लाह का कलाम और अल्लाह के रसूल का कलाम, ये दो कलाम मानते हैं, तीसरी चीज हम कोई नहीं मानते। ये बाबे बुबे वाली शर्तें मेरे साथ नहीं आपने लगानी। देखें ये हमारी मजबूरी है कि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, उन बेचारों को जो भी गली से मिल जाता है वो लेके आते हैं मुनाजरे के लिए। और मैं हम देखिए हमारी एक गली से मिल जाते हैं तो गली से मिल जाते हैं। प्लीज मेरा हमारी बात ना काटो ना करना, ये अभी से फरार हो रहा है, अभी से फरार हो रहा है, इसने मुनाजरा मेरे साथ नहीं करना। बात नहीं काटो भाई, आप बात नहीं काटो, बात ना काटो। ये गली से उठा के ले आते हैं, वन नॉनसेंस, ये गली से उठा के ले आते हैं। तुम कैसे कह सकते हो हमें गली से उठा के ले आते हैं? हमारे इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, तुम्हारा क्या रजिस्टर्ड है? तुम कह रहे हो गली से उठा के ले आते हैं, क्या इल्मी हैसियत है तुम्हारी? तो मुनाजरे से क्यों भाग रहे हो? आओ ना जरा 12 इमामों के ईमान साबित करो मेरे सामने बैठ के। देखो ये शख्स जो है कितना बेवकूफ़, कितना पागल, कितना जाहिल, कितना अहले बैत के बुग़्ज़ में अंधा हो चुका है, अंधा हो चुका है। आपको पता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जिसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अली कुल्ले ईमान है, अली सिरात मुस्तकीम है, अली खाना काबा में ज़हूर होने वाला, यानी कि जब दुनिया में आते तो मौला अली अलैहिस्सलाम खाना काबा में आते, जब दुनिया से जाते तो अभी 21 रमज़ान में शहादत है इमाम अली की, मस्जिद में शहादत है। तो ये देखो पहले इमाम हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम गदीर खुम में नबी ने हाथ उठाकर बताया मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। हजूर कह रहे हैं कि या अली आप हलाली और हरामी की, मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, जो आपसे मोहब्बत करता है वही हलाल ज़्यादा है। ये तो कितना बड़ा हराम ज़्यादा है भाई, जो हमारे मौला के लिए कहता है कि उनका ईमान साबित करे। और बेवकूफ़ शख्स जो पैदा ही जो ज़हूरी खाना काबा में करे, आप उसकी ईमान की बात कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह। फिर नबी ने कह दिया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा। और भाई ये जो इस्लाम है ना, इसको एक इल्म कहा जाता है, तो इसका दरवाज़ा इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये बेवकूफ़ी की हद है। अल्लाह यारी क्या ऐसे बंदे से बात करे। फिर इमाम हसन पर आ जाए, वो जन्नत के सरदार हैं, उनकी वालदा पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा वो औरतों में जन्नत की सरदार है। यार ये क्या है भाई, ये कहाँ से आ जाते, कैसे लोग हैं यार भाई। देखो कितनी बड़ी हस्तियों की जो है ये मुखालफत कर रहा है, तो ऐसे बंदे से बात करना, मुनाजरा करना बनता ही नहीं है। आगे देखते हैं।
جن اصولوں پہ رہ کے تم ان 12 کا ایمان ثابت کرو گے، انہی اصولوں پہ رہ کے ہم شیخین کا ایمان ثابت کریں گے. اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ آؤ رہو میدان میں. اب سن لیں آپ بلال صاحب، اب یہ سن لیں، آپ فلمیں کی بات کہانیاں ختم ہو گئی کرتے ہے. اور بچوں کے سامنے بیٹھ کے، یہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے فلمیں کہانیاں کرنے والا میں نہیں ہوں. اپنی زبان سنبھال کے بات کرو. پہلے تم نے آگے بولا یہ عمری مولوی کہاں سے لے آئے، اب تم بول رہے ہو گلی کا مولوی کہاں سے لے آئے. یا تو بات کرنے کی تمیز سیکھو. اگر بات کرنے کی تمیز نہیں نہ آتی تو لائیو بند کر کے بھاگ دو یہاں سے. میں روزے سے ہوں، ہم بھی روزے سے ہیں، کوئی انوکھا روزہ نہیں تم نے رکھا ہوا. ابھی میں نے ثابت کیا گلی سے اٹھایا نا، اب پتہ چلا نا کہ گلی سے اٹھایا. سینس نہیں ہے تو کیوں بلاتے ہو یہاں پہ؟ وہ گلی سے اٹھایا نا، صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ گلی سے کون اٹھ کے آیا؟ گلی سے اگر اٹھ کے آیا آپ خاموش ہو جاؤ، ہم تاکہ ہم گفتگو کریں بھائی. آپ خاموش ہو جائیں تاکہ ہم گفتگو کریں. دیکھیں ہم جو ہیں، ہمارا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب بھی کسی شخص سے مناظرہ کیا کرو تو یہ دیکھو کہ اس شخص میں کیا، وہ عاقل تو ہو نہیں سکتا. جو بھی شخص شیعوں سے مناظرہ کرے گا وہ فل عاقل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ حد عقل یہ ہونا چاہیے کہ وہ شبہ عاقل ہونا چاہیے، اس میں کچھ تہذیب ہونی چاہیے. تو ابھی میرا جو تاثر ہے آپ سے، ایک تو آپ میں کوئی تہذیب نہیں ہے، کیونکہ آپ سیدھا چلے گئے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زوجہ کا نام لینا شروع کر دیا آپ نے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شاید ہمارے لیے کوئی باعث ننگ ہے، باعث عار ہے، باعث شرم ہے. تو یہ اب پتہ چلا کہ آپ کے پاس نہ عقل ہے اور نہ تمیز ہے اور نہ ایمان ہے. کیونکہ جو شخص با ایمان ہوتا ہے، کم از یا تمیز ہوتا ہے یا عقل ہوتا ہے، ثقافت ہوتا ہے، وہ اگر مسلمان ہے، اگر یہود میں سے نہیں ہے، تو وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ناموس کی طرف وہ نہیں جاتا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں اتنی ڈس آنیسٹی ہے کہ میں نے آپ سے آپ کا فرقہ پوچھا اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ باتیں نعرے کی ہیں کہ میں فرقے کو نہیں مانتا، فرقہ سب کا ہوتا ہے، ہم صرف مسلمان ہیں. یہ صرف ایک لقلقہ لسان ہے، زبانی حد تک ایک نعرہ ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. یہ بھی آپ کی ڈس آنیسٹی بھی ثابت ہوگی. اور پھر آپ نے ابھی شروع سے جو بد تہذیبی دکھائی ہے، تو میرے نزدیک یہی ثابت ہوا کہ ابھی آپ جو کہ نا پہلے کچھ اپنے اخلاق پہ کام کریں. پلیز بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں، بات نہ، مجھے بات کرنے دو، ٹاپک سے آگے پیچھے نہ ہو، بات نہ، دیکھو پلیز. اور یہ ہے پہلے جب آپ میں کچھ اخلاق آ جائے، ادب آ جائے، گفتگو کرنے کی تمیز آ جائے. دیکھیں ہم مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، گفتگو کے علمی گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جب تک ہم سامنے والے میں یہ ادب نہ دیکھیں نا، تو بہت سارے آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ میں، بہت سارے ذاکر وغیرہ ہیں آپ کے لیول کے، ان سے آپ جا کے مناظرہ کریں. خدا حافظ، گڈ بائے، تھینک یو. یہ علمی لیول تھا. علمی لیول یہی ہے ہمارا کہ ہم ہر گٹیا آدمی سے جو گلی سے اٹھ کے آ جاتا ہے، اس کے پاس تمیز نہیں ہے، اس سے گفتگو نہیں کرتے. جب آپ میں کچھ اخلاق آ جائے، ادب آ جائے، اور آپ آنیسٹی کے ساتھ، جب ہم آپ سے پوچھیں آپ کا فرقہ کیا، چھپانے کی ضرورت، میں حنفی ہوں، میں ماتوریدی ہوں، میرا مسلک مثلا میں نقشبندی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. اس طرح اگر جب میں آپ میں آنیسٹی آ جائے نا، سوال جواب کا، پھر بات جب آپ سے تعارف پوچھا جاتا ہے آپ کون ہے، اس طرح صحیح جواب دے دو اور سامنے والے کی بات نہ کاٹا کرو، تو پھر آپ سے گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ وہ بتا ابھی یہ شخص جا کے نا جو مرضی یہ کلپ بنا دے کہ اللہ یاری مناظرے سے فرار ہو گیا، جو مرضی تم کہہ دو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. تو جی یہ آپ نے دیکھی باتیں، تو آپ کو بتاتے چلے کہ اللہ یاری صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا اس شخص سے بات نہ کر کے. آپ کو میں نے شروع میں جو کلپ دکھایا کہ اللہ یاری کو گالی دے رہا ہے، پھر شیعوں کو خنزیر کا بچہ کہہ رہا ہے، ایسے بندے سے کیا بات کی جائے؟ ایسا بندہ جو ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ بات نہ کی جائے. اور اللہ یاری صاحب مناظرے کر کر کے لوگوں کی جو ہے نا باتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. تو یہ واقعی اس قابل نہیں تھا کہ اس سے بات کی جائے. شیعہ ایک عظیم اماموں کو مانتے ہیں، وہ امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، وہ امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے. یعنی کہ ان کی پرسنالٹی وہ ہے ہمارے اماموں کی کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں. یعنی کہ ہمارے 12ویں آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام، ان کی پرسنالٹی یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور پوری دنیا پر اسلام نافذ کریں گے. اور یہ جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کو بھی قتل عام کریں گے اور منافق لوگوں کو بھی قتل عام کریں گے. تو ہمارے مولا و آقا پر حضرت امام مہدی علیہ السلام پر درود و السلام ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ جو ایسے
नासबी लोग होते हैं ना, जो यानी कि गाली दे के बात करना चाहते हैं या फिर शियों की बेइज्जती करना चाहते हैं, बाखुदा वो उनमें इतना सेंस नहीं होता कि वो अपनी बेइज्जती कर रहे होते हैं। क्योंकि जो समझदार शख्स है उसकी ये दलील होती है कि वो गाली नहीं देता, वो दलाइल से बात करता है, वो ठंडा रहता है, वो सोच समझ के बोलता है, उसको पता है कि वो क्या करने के लिए है और वो एक ठोस मजबूत दलीलें देता है। लेकिन क्योंकि इनके पास वो ठोस दलीलें, सच्ची बातें, ये सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, भड़क जाते हैं। और जब कोई इंसान भड़कता है तो वहाँ से फिर वो अपना कंट्रोल जो है वो सारी चीज़ें खो देता है। तो लिहाजा आपने इस वीडियो में क्या जाना, क्या सीखा, ये लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे काफ़ी सारे लोग जितने भी देखने वाले हैं, हम उनको बहुत शुक्रिया अदा कहते हैं कि भाई आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे और ख़ास तौर ये वीडियो मुकम्मल देखी, बहुत शुक्रिया। आपका सलामत रहें और आपके ये जो रोज़े चल रहे हैं, ये आप इसके बारे में भी सोचिएगा कि भाई शियों के टाइम पर नहीं, सॉरी, कुरान के टाइम पे खोलेगा, क्योंकि शिया तो कुरान के साथ है, कुरान और अहले बैत के साथ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि कभी मेरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती अगर कुरान और अहले बैत को लेकर चलेगी। तो कुरान कह रहा है कि रोज़ा रात तक पूरा करो, तो शिया भी रात तक पूरा करते हैं। तो लिहाजा अपने रोज़े को भी बचाना है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद शरीफ।